بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دوبارہ ایک نئی اسلامک سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن ہمارے لیے غلاموں والے کام نہیں ہوتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس جہان فانی سے کچھ کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرم آئے۔ ناظرین، چلتے ہیں اسی طرح کی ایک غلام مصطفیٰ حضرت سلطان محمود غزنوی کچھ سپاہ سالاروں کے ساتھ جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ عصر سے وقت تیزی سے سورج ڈھلنے کی طرف گزر رہا تھا۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں پریشان تھے۔ ایک ہندو دھرم کی شہزادی پر نگاہ پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شاید شکار پر نکل آئی تھی۔ اکیلی شہزادی اور اس کی کنیز اس دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک رینچ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت سلطان کا تیر اس کے حلق سے آر پار ہو گیا تھا۔ وہ شہزادی کی کنیز کو ایک ہاتھ کے نیچے سے ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے شہزادی اپنا تیر سنبھالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان محمود غزنوی نے تیزی سے 3 تیر جنگلی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور اس بہادری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور شکریہ کا اظہار کرنے کے لیے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے، میں جے پور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری جان بچانے کا شکریہ۔ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر اپنی فوج میں کوئی اعلیٰ عہدہ دلاؤں گی۔ ویسے تم ہماری فوج کی سپاہی لگتے نہیں ہو، بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ سمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہ اعلیٰ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے مختصراً اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلیے محترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلتی جائیں۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی۔ شہزادی سمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے۔ وہ سلطان کی نظروں میں حیات دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ جنگل کی خاردار جھاڑیوں کی وجہ سے شہزادی کا لباس مختلف جگہوں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں، رات کی تاریکی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تبدیلی کے آثار ہیں۔ اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے، اگر صبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں۔ سمرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ شہزادی اپنے بیش قیمتی مگر باریک لباس میں جنگل کی ٹھنڈی رات شاید نہ گزار سکے گی۔ سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور میں نے خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں یہ اوڑھ لو۔ شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑھی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسارے، جبکہ اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمی ہوئی تھیں جو نظریں چکائے قریب بڑے پتھر پر بیٹھ کر آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخرکار آگ جل گئی۔ اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا۔ سلطان نے شہزادی سے قطع نظر کی مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ شہزادی کو جھٹکا لگا، اوہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں۔ ایک دم شہزادی کانپ گئی کہ یہ غزنوی لشکر سے تو نہیں، یہ تو لٹیرے ہیں، گائے بھینس بکری سب کا گوشت کھاتے ہیں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگلے ہی لمحے شہزادی اس کے ساتھ گزرے وقت کو یاد کرنے لگی، اگر یہ اتنا ہی ظالم ہوتا تو مجھے ریچھ سے نہ بچاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر اطمینان و یقین سے بھر گیا۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے زاروں کتار رونے لگے۔ روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر اس کو دبا دیا۔ شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ اگلی صبح سلطان نے شہزادی سے کہا،
اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ یہ راستہ اسی طرف ہے۔ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ اس کا گزرنے والا ساتھی یہاں سے ہی گزرا ہے۔ آخرکار شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے۔ شہزادی نے کہا ہاں دیکھتے ہیں۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا۔ مکھیا اپنے چند ساتھیوں سمیت حاضر ہوا۔ شہزادی نے کہا ہمیں 2 تیز رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خشک اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں تم پر بہت حیرت ہوئی ہے، آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کوریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو، ہم تمہیں اپنی جان بچانے کے بدلے میں انعام و اکرام سے بھر دیں گے۔ سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ زخم اس لیے کوریدتا رہا تاکہ آپ کے حسن میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے، میری توجہ میرے درد کی طرف رہے، آپ کی طرف نہ بڑھے۔ شہزادی کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار کرنے کو تیار ہیں۔ سلطان نے کہا شہزادی میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود اپنی روح پر تھی۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دائل ہو جاتا، لیکن میری روح اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا مجھے یہ گوارا نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دے کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی، جیسے شہزادی کا دل کسی اجنبی مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو۔ اس کے بعد یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا کہ اپنا اور اپنے فوج کا نام ہی بتاتے جاؤ، ہم یاد رکھیں گے۔ سلطان نے چادر سے نقاب اور تیر ترکش کندھے پر ڈالے، تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکاب پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ہی غزنوی کی عظیم و شان فوج کا سپہ سالار اعظم ہوں اور بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور سر پر دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایسے تھے اللہ کے رسول کے سچے وفادار، ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے۔ آج ان کے نقش قدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ اسلامک سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔